یہ اس سازش کا شکار ہیں کہ مسلمانوں کا نہ حج قبول ہو نہ دعائیں قبول ہوں۔ کیا وہاں اسرائیل بمباری کر سکتا تھا غازہ پر؟ حتیٰ کہ انڈیا ہندو ملک ہے، وہاں بھی بڑے بولوں کو چھٹی ہوتی ہے۔ کیا دشمنی ہے رسول اللہ سے ان کو؟ جنگ کا آغاز تو رسول اللہ نے ہمارے ساتھ کیا ہے کہ اس سے مراد عبد الوہاب نجدی کی تحریک ہے۔ لعنت ہے ان لوگوں پر جنہوں نے امت مسلمہ کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ کس قدر بڑا المیہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ ایک طرف ہمارے ہزاروں بچے شہید کیے جا رہے ہیں، قتل عام ہو رہا ہے، مائیں گودیں خالی کر رہی ہیں اور بہنیں بیوہ ہو رہی ہیں، ہزاروں افراد معذور ہو چکے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ بھوک سے تڑپ رہے ہیں، اور یہ 100 سال سے مسلمانوں میں انتشار پیدا کیے ہوئے ہیں، آج سے نہیں۔ 2026 میں 22 میں غلبہ ہوا ہے سعودی عرب پر، سلطنت عثمانیہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا انہوں نے، فرانس، جرمنی اور امریکہ کی معاونت سے، اور اب مسلمانوں میں جو مسلمان الگ ہیں، سعودی عرب میں نہیں ہیں، ان کو بھی جینے نہیں دے رہے ہیں۔ لعنت ہے ان لوگوں پر جنہوں نے امت مسلمہ کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ انتہائی خطرناک صورتحال ہے یہ۔ کہیں سے بھی سعودی عرب میں چاند دیکھے جانے کا کوئی امکان نہیں ہے، نہ وہ ثابت کر سکتے ہیں۔ بس حکمراں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سعودی عرب ہمارے باپ کی جاگیر ہے، شریعت بھی ویسے ہی ہے۔ روز قوانین بدلتے ہیں۔ تراویح 20 رکعت جناب عمر کے زمانے سے ہو رہی تھی، اور اس سال بدل دیا انہوں نے، 10 رکعت ہوگی۔ تراویح کا نام بھی بدل دیا انہوں نے۔ جانے والا بیچارہ مجبور ہے۔ ہاں یہ ضرور میں نے دیکھا اس سال کے رات بھر تراویح ہوتی رہی، 20 رکعت والے بیچارے الگ پڑھتے رہے، یہ گروپ، وہ جماعت، مگر عید کے لیے کیا کریں وہ؟ افسوس ان لوگوں پر ہے جو سعودی عرب میں نہیں ہیں، وہاں تو مجبور ہیں وہ۔ سعودی عرب کے ڈنڈے اور ان کی تلواریں اور ان کی قتل گاہیں منتظر ہیں اپنے مخالفین کے لیے، مگر وہ جو مجبور نہیں ہیں یہاں، وہ کیوں کرتے ہیں ان کے ساتھ عید؟ میں 10 سال سے چیلنج کر رہا ہوں، 40 سال ہوئے کہتے ہوئے کہ آ کے بیٹھ کے بات کر لو، اگر تم صحیح ہو تو ہم تمہاری بات مان لیں گے، لیکن شریعت کے مطابق قرآن و حدیث سے ثابت کرو تم۔ اس لیے نہیں کہ سعودی عرب کر رہا ہے تو وہاں لوگ حج کرنے جاتے ہیں، بھئی حج تو مجبوری ہے ان کی، اس حکومت کے زیر اثر کر رہے ہیں، وہ بھی غلط کر رہے ہیں۔ 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں چاہے 1 گھنٹہ 10 منٹ کے لیے ہونا ضروری، اہم الفرائض میں سے ہے، اور رکن اعظم ہے حج کا، وہ ہمیشہ 8 کو لے جاتے ہیں لوگوں کو۔ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ بعض تحقیقات کے مطابق یہ اس سازش کا شکار ہیں کہ مسلمانوں کا نہ حج قبول ہو نہ دعائیں قبول ہوں، ورنہ جہاں 35-40 لاکھ مسلمان دعا کر رہے ہوں، کیا وہاں اسرائیل بمباری کر سکتا تھا غازہ پر؟ یہ دعائیں مردود کیوں ہو رہی ہیں بے محل، بے وقت، بے جگہ؟ خدا مسلمانوں کو ضمیر کی آزادی عطا فرمائے۔ مگر ایک بات اس سال ضرور ہوئی ہے کہ بعض وہ مسجدیں جو 50 سال سے نہیں بلکہ جب سے بنی ہیں اس وقت سے لے کے آج تک سعودی عرب کو فالو کر رہی تھیں، آج ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ بلگیرو کی بڑی مسجد برمنگم کی ان کے ساتھ نہیں ہے، اور بھی دوسری مسجدیں اب ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ ان کو مجبور کیا ان نوجوانوں نے جو خود سائنس کو جانتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ چاند دیکھا جانا ممکن نہیں، انہوں نے مجبور کیا انہیں، خود سے نہیں۔ اور اس سال تو مصر، جارڈن،
یعنی سعودی عرب اور اس کے حلقے کے علاوہ بقیہ سارے عرب ممالک بھی منڈے کو کر رہے ہیں عید، یاد رکھیے گا، سوائے ایک ملک ہے یا اس کے کچھ مجبور ساتھی ہیں جو دو کام ہمارے ساتھ نہیں کرتے، ایک تو رمضان اور عید کا آغاز نہیں کرتے، اور دوسرے صرف وہ ایک ملک ہے جہاں میلاد النبی کی چھٹی نہیں ہوتی ہے، نہیں منایا جاتا حکومت کی سطح پر۔ بقیہ پوری دنیا میں سارے اسلامی ممالک، حتیٰ کہ انڈیا ہندو ملک ہے، وہاں بھی 12 بلوں کو چھٹی ہوتی ہے، صرف سعودی عرب میں نہیں ہوتی۔ کیا دشمنی ہے رسول اللہ سے ان کو؟ اس لیے کہ ایک مرتبہ انہوں نے کہہ دیا تھا، کہتے ہیں ہم انتقام لے رہے ہیں، جنگ کا آغاز تو رسول اللہ نے ہمارے ساتھ کیا ہے، سرکار بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام حاضر ہیں بارگاہ رسول میں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ بارک لنا فی شامنا و فی یمننا، حدیث متعدد احادیث کے تمام رہی، اے اللہ برکت دے ہمارے شام میں، ہمارے یمن میں۔ نجد کا ایک شخص تھا، اس نے کہا وفی نجدنا یا رسول اللہ، حضور خاموش رہے۔ دوبارہ کہا اللہ بارک لنا فی شامنا و فی یمننا، اے اللہ برکت دے ہمارے شام اور یمن میں۔ اس نے کہا فی نجدنا یا رسول اللہ، پھر خاموش رہے۔ تیسری بار پھر آپ نے کہا اللہ بارک لنا فی شامنا و فی یمننا، کہا فی نجدنا، کہا ہناک الزلازل والفتن ومن ہناک تطلع قرن الشیطان، وہاں زلزلے آئیں گے، فتنے ہوں گے، وہاں سے شیطان کا سین نکلے گا۔ اور گزشتہ صدی کے سب سے بڑے فقیہ، سب سے بڑے مرتب فقہ حنفی امام شامی نے فرمایا ہے، سب سے بڑے مسلمہ ہیں یہ، انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد عبد الوہاب نجدی کی تحریک ہے فتنے سے۔ دیکھ لیجیے شامی اٹھا کر کے، اور شامی میں نجدیوں کی تحریک بھی دیکھ لیجیے آپ، میں حوالہ دے رہا ہوں، اپنی طرف کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں۔ تو یہ تو ہونا تھا۔ ایک شخص نے آج ایک اچھی بات کہی ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ چند سو میل کے دور پر، تھوڑے فاصلے پر غزہ کا خون نظر نہیں آ رہا ہے، اور کئی ہزار میل کے فاصلے پر چاند نظر آ گیا ان کو، بڑی تیز روشنی ہے ان کی آنکھوں کی، کئی لاکھوں میل کے فاصلے پہ چاند نظر آیا، اور یہاں بہتا ہوا خون نظر نہیں آ رہا ہے ان کو، عیاشی کر رہے ہیں۔ خدا انہیں یا تو ہدایت دے یا کوئی صالح قوم غالب ہو۔ حرمین شریفین ہے، اس لیے ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے، ہمارا مرکز، ہماری مسجد کا نام حرمین ہے، عقیدتوں کے محور پہ ہم لوگ جیتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں، محبتیں ہمارا مزاج ہیں، مگر اب کیا کریں آخر۔